نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بچوں کو اور عورتوں کو بھی حصہ اپنے والدین کی ترکہ میں ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں للرجال نصیب، مردوں کا بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان، اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ، والاقربون اور قرابت والے، وللنساء اور عورتوں کا بھی، نصیب مما ترک الوالدان حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ، والاقربون مما قل منہ اور قرابت والے تھوڑا ہو او کثر یا بہت، نصیبا مفروضا حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اسلام سے پہلے مشرکین مکہ میں جو رواج چل رہا تھا اس میں یتیموں کو کچھ بھی حصہ نہیں ملتا تھا اور عورتوں کو بھی کچھ نہیں دیا کرتے تھے، اور جو نابالغ بچے یعنی لڑکے ہوتے تھے اور لڑکیوں، ان سب کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ صرف ان لوگوں کو حصہ ملتا تھا جو لڑائی کے قابل ہو اور وہ دشمن کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہوں اور لڑنے کے قابل ہوں، باقی لوگوں کو حصہ بالکل نہیں ملتا تھا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں اور اسلام میں یعنی ان کے لیے حصہ مقرر کر دیا اور فرمایا کہ جس طرح کے مردوں کے لیے حصہ ہے اسی طرح بچوں کا بھی حصہ ہے اپنے والدین کی وراثت میں، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور دوسرے قرابت داروں کا بھی حصہ ہے۔ اگر نزدیکی قرابت دار نہ ہو یعنی بال بچے نہ ہوں، بیٹے نہ ہوں، بیٹیاں نہ ہوں، تو پھر یعنی اس کے دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کے بھی حصے ہیں۔ اقربون میں والدین بھی آ جاتے ہیں، یعنی جو والدین میں سے کوئی یعنی والد مر گیا تو والدہ تو زندہ ہوتی ہے، اس کو حصہ ملے گا، اور جو بچے ہیں، بیوی ہے، ان سب کو حصہ ملے گا۔ تو اللہ پاک نے یہ فرما دیا، یعنی سب سے پہلے تو یہ فرما دیا کہ ان سب کا حصہ ہے، یعنی حصہ ماننے سے انکار مت کرو۔ اللہ پاک نے یعنی مقرر کیا ہوا حصہ بتایا، جو آگے پھر بیان ہوگا کہ کتنا حصہ کس کو ملے گا، لہٰذا وہ بعد میں آئے گا۔ ابھی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا بتا دیا، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ
ان سب کا حصہ ترکہ میں ہے، جو والدین وفات پا جائیں اور ان سے جو ترکہ یعنی مال جو رہ جائے ان میں سب حصہ ہے۔ اور دوسری بات جو اس میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا مال ہو اور زیادہ مال ہو، یہ نہیں کہ بھائی یار یہ تو تھوڑا سا مال ہے اس میں ان کو کیا ملے گا، چاہے 10 روپے بھی ملے، ایک روپے بھی ملے، لیکن ان کو دینا ہے، یعنی یہ سنت پوری کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی طریقے پر اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اصل اس میں یہ بات ہے، اور دل سے یہ بات نکالنی ہے کہ یہ تو تھوڑے سے پیسے ہیں، بس یہ ایک آدمی لے لے گا، بس دوسرے اس پہ کیا کریں گے، نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حصہ دیا ہے تو اس کو نعمت سمجھ کر لے لینا چاہیے۔ اگر بہت زیادہ ہو یعنی لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، تو پھر تو سارے زور لگائیں گے کہ ہمیں مل جائے۔ اب تھوڑے تھوڑے پیسے ہیں تو اس کے لیے کوئی بھی اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو اللہ پاک نے مقرر فرمائی ہے، تو اس کو ہلکا نہ سمجھے اور اس کو لے لے خوش دلی سے، جتنا بھی ملتا ہے آپ کو۔ اب پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسرا حکم فرماتے ہیں، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربہ رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور محتاج لوگ، فارزقوہم منہ، تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہہ دو ان کو بات معقول۔ جب ایک آدمی مر جائے اور اس کا ترکہ تقسیم ہوتا ہو تو جب تمام خاندان کے لوگ اکثر اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن کا حصہ نہیں بھی ہوتا وہ بھی آ جاتے ہیں، تو جن کے حصے ہوتے ہیں تو ان کو تو حصہ ملنا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ دیکھے اتنا فرما دیا کہ جب وہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا انتظام کر دیا جائے کہ ان کو بھی کچھ کھلایا پلایا جائے، یا اگر ترکے میں سے کوئی تھوڑا سا رہ جائے تو وہ ان میں تقسیم کر دے، ان میں سے جو مساکین ہیں، غربا ہے، یا جو آئے ہوئے ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا تقسیم کر لے، تاکہ وہ بھی ایسے نہ چلے جائیں، یعنی اس محفل سے بالکل وہ خالی ہاتھ نہ جائیں۔ اور اگر کوئی یتیم ہے یعنی ان میں سے اور زیادہ چھوٹے ہیں جن سے آدمی پوچھ نہیں سکتا تو ان کی حق تلفی ہوتی ہے، لہذا ان کے حصوں میں سے تو کوئی بھی نہ دے، لیکن پھر ان سے اچھی طرح بات کر لے کہ بھائی یہ تو بچے ہیں، ان کا حصہ ہم کسی کو دے نہیں سکتے، اگر ہمارا ہوتا تو ہم اس میں سے آپ کو کچھ دے دیتے، لیکن یہ چونکہ بچے ہیں، یتیم ہیں، اور ان کا حق بنتا ہے اور ان کو محفوظ رکھیں گے ان کے لیے، تو آپ ناراض نہ ہو۔ ان کو اچھے طریقے سے یعنی رخصت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جاؤ تم کیا کرتے ہو، یعنی کسی ان کو خواہ بہت زیادہ سخت لہجے میں بات کرنا اور ان کو یعنی اپنے در سے ٹوکرے دلا کر باہر پھینکنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان کو اچھی اور معقول بات بتا کر ان کو رخصت کیا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری بات فرماتے ہیں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ کہ اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً اولاد، ضعافاً ضعیف، خافوا علیہم، تو ان پر اندیشہ کرے، یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ان کا ہوگا تو چاہیے کہ ڈرے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہیں بات سیدھی۔ ہر ایک آدمی کے ساتھ یہ ہونا ہے، ہر ایک آدمی نے مرنا ہے اور اس کے بچے ایسے ہی رہ جانے ہیں جس طرح کہ اس مردے کے ابھی جس وقت یہ لوگ حاضر ہیں، یعنی جس مردے کی وراثت کے تقسیم کے وقت، تو یہ تو مرحلہ ہر ایک آدمی پر آنا ہے، یہ جو زندہ ہے ان سب نے مرنا ہے، اور ان کے بچے کل اس طرح ایک محفل میں ہوں گے، اور ان کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کوئی بات کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو یہ کتنا، اگر اس کو پتہ چل جائے تو یہ کتنا خفا ہوتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے بتایا اور فرمایا کہ
تم یہ سوچو کہ اگر ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی ایسی حرکتیں کرے تو پھر کیا ہوگا، تمہارے دلوں پر کیا گزرتا ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو لوگ کہ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ظلماً ناحق، انما یاکلون فی بطونہم، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بر رہے ہیں، فی بطونہم نارا، یعنی اپنے پیٹوں میں آگ بر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عن قریب داخل ہوں گے آگ میں۔ اس میں آخری جو بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی وہ یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں، ظلم سے یہ مقصد ہے کہ اس کے حق سے زیادہ ان کے یعنی ان کے حق میں سے وہ لے کر خود کھا جاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے۔ وہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کا حق عصب کر رہا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام یعنی حقوق جس طرح بھی کھائے جاتے ہیں اور جن طریقوں سے بھی کھائے جاتے ہیں ان کو ظلم کہا، یعنی زیادتی کے ساتھ وہ کھاتے ہیں، زیادتی کر کے کھاتے ہیں۔ لہٰذا ان سے اللہ پاک نے منع فرمایا اس میں کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلماً، جو لوگ کہ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عن قریب داخل ہوں گے آگ میں۔ جب مر جائیں گے تو پھر آگ میں جلد ہی داخل ہوں گے، یعنی مرنے کے ساتھ ہی وہ آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کو علیین میں ان کا روح نہیں لے کے جائے گا بلکہ فرشتے وہ سجیلین میں لے کے جائیں گے، کیونکہ ان کا یعنی پیٹوں میں جو پہلے سے مال کھایا ہوا ہے یتیموں کا یا اور لوگوں کا ظلم سے۔ تو یتیموں کا ذکر تو ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خصوصاً فرمایا ہے، لیکن عام طور پر بھی جو ظلم سے روپیہ پیسہ کھایا جاتا ہے، دوسرے لوگوں کے حقوق کھائے جاتے ہیں، تو وہ اللہ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ حقوق ان کو ادا نہ کر دیے جائے۔ لہٰذا آپ یہ سوچئے کہ آخرت میں کسی کے پاس کوئی روپیہ پیسہ یا کوئی زمین یا جو چیزیں ادھر ہم ایک دوسرے سے قبضہ میں لے لیتے ہیں ناحق اور وہ قبضہ جما لیتے ہیں اس پر، تو وہ چیزیں تو ادھر نہیں ہوں گی، اس کے بدلے میں پھر اعمال جائیں گے، اور اعمال جو نیک کیے ہوں گے وہ بھی چلے جائیں گے، تو پھر کیا رہ جائے گا؟ پھر اس نے لازمی طور پر جہنم میں داخل ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔